شہزادی کونین کی عزت و عظمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات پڑھنے والے صلی اللہ۔ ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجماعت بواز بلند صلوات۔ اس ذکر کے حقیقی وارث منتقم آل محمد، سارت الحسین، بقیت اللہ، شریک القرآن، مظہر الایمان، امام الانس والجان، امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے باجماعت بواز بلند صلوات صلی اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المؤید ورسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین بے شمار۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ راضیہ، مرضیہ، بطول عذرا، خاتون جنت، خاتون قیامت، صدیقۃ الکبریٰ، ام الحسنین، ام السبتین، ام الائمہ، بنت محمد مصطفیٰ، زوجہ علی مرتضیٰ، صدیقۃ الکبریٰ، عالمہ غیر معلمہ، فاطمہ الزہرا کی عزت و عظمت پہ مل کے باجماعت بواز بلند صلوات صلی اللہ محمد۔ نہیں، ایسے نہیں، جیسے عزت زہرا ذہنوں میں بلند ہے اتنی بلند دوا سے سارے صلوات صلی اللہ محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات و غیر سادات سامعین محترم، محبان محمد و آل محمد علیہ السلام، عاشقان رسول و آل رسول، سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان و رحیم اللہ میرے عزت مآب واجب الاحترام سید محمود الحسن شاہ صاحب، سید علی حیدر، سید اسد عباس بوبی شاہ جی، ان تمام میرے عزاداروں محسن بھائیوں کی اور بزرگوں کی اس محنت کو، اس کاوش کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک ان کی نسلوں میں ذکر کریم کربلا کو جاری و ساری فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5/12/14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک ہمارے پردے والے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن رحمان و رحیم اللہ سیدہ زہرا کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس دنیا سے جانے سے پہلے
ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اس خمسہ مجالس کی روحانیت کی وسعت کے لیے، میرے بھائیوں کی کامیاب و کامرانی کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عظمت پہ باجمات بواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ ہے اجازت بات کا آغاز کیا جائے؟ چونکہ یہ خمسہ مجالس بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور مجھ سے پہلے قبلہ سرکار علامہ ضمیر الحسن نقوی صاحب بھی عزت سیدہ پہ ہی بات کر رہے تھے۔ مجھ طالب علم کی جرت تو نہیں ہے کہ میں بھی اپنی کم علمی سے عزت زہرا کا ذکر کروں، کیونکہ زہرا کی توصیف بیان کرنے کے لیے کم از کم لسان اللہ ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لیکن جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہو، ہر کوئی اپنی اپنی نوکری پیش کر رہا ہے، میں بھی اس در پہ ایک گداگر کی حیثیت سے بنت محمد مصطفیٰ کی دہلیز پہ سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ آپ جیو، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں آپ کے حسن سماعت پہ یقین کامل رکھتے ہوئے عزت زہرا کا دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ آپ جئیں، آپ جئیں، مالک آپ کی معرفت میں وسعت پیدا فرمائے۔ اسد بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، علی حیدر میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں۔ جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ لالا موسیٰ والو، آپ تو جانتے ہو کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پہ جا رہے تھے تو سید الملائکہ جبرائیل بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا اس منزل کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ سید الملائکہ جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا اور رک کے کہا، اگر بال برابر آگے بڑھوں تو چل جاؤں۔ جہاں جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، جہاں محمد رک جائے یہ سدرۃ المنتہا۔ او بسم اللہ، او بسم اللہ، او بسم اللہ۔ زہرا معرفت میں وسعت پیدا فرمائے۔ بی بی زہرا آپ سب کو سلامت رکھے۔ جہاں جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، اور جہاں سید الانبیاء رک جائیں یہ سدرۃ المنتہا۔ بولو میرے ساتھ۔ میں آپ کی توقعات سے پہلے اپنے وقت کے اندر ہی، چونکہ یہ میرا گھر ہے، میرے بزرگ ہیں، میں اس سے پہلے بھی یہاں پہ لاتعداد مرتبہ مولا کی گداگری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ قطر کی سرزمین پہ محمود الحسن شاہ صاحب کے پاس بھی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہی نوکری پیش کر چکا ہوں، لیکن میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ بڑے قریب ہو کے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں بطول کے لیے جتنی محبت ہے اتنا وہ شریف ہے۔ علی حیدر تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے۔ میرے برادر عزیز کی یہ چند روز بعد انشاءاللہ اگلے ماہ میں شادی ہے۔ مولا شہزاد علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں خوشیاں عطا فرمائے آپ کو۔ جس بندے کے دل میں بطول کے لیے جتنی محبت ہے اتنا وہ شریف ہے۔
اور اگلا جملہ کہہ کے ابھی میں دیکھتا ہوں زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں، کیونکہ بندے نہیں بولتے، عقیدے بولتے ہیں۔ جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے وہ ضرور بولنا۔ لالا موسیٰ والو یاد رکھنا، جس بندے کے دل میں بطول کے دشمن کے لیے جتنی نرمی ہے اتنا وہ نجس ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی تیری زندگی ہو، بھائی ہاتھ اٹھا کے بولنا۔ پاک بی بی زہرا آپ سب سے راضی ہوں، عزت زہرا میں سارے ضرور بولا کرو، کیونکہ بطول کے عزت میں بولنا زہرا کے مقدمے کی حمایت ہوتی ہے۔ جو حمایت کرنا چاہتا سارے بولو حیدری۔ جس بندے کے دل میں بطول کے دشمن کے لیے جتنی نرمی ہے، ہائے ہائے اللہ چاچا تیری زندگی، اتنا وہ نجس ہے، اتنا وہ ناپاک ہے، اتنا وہ پلید ہے۔ چلو میں نتیجہ دیتا ہوں شاہ جی آپ کی دعا سے، یاد رکھنا بطول کی محبت کا نام جنت ہے، بطول کی دشمنی کا نام دوزخ ہے۔ بولو بولو بولو، تائید میں بولنا سارے جو اس طرح بیٹھے۔ بطول کی محبت کا نام اور سیدہ زہرا کی دشمنی کا نام دوزخ ہے۔ حالانکہ پڑھنے کا ارادہ واللہ حسین کچھ اور تھا، لیکن آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھانے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، زہرا کی دہلیز کی عزت کا تعارف خدا قرآن میں قرآن کروا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں پہ ستارے نے سجدہ کیا۔ بولو بھائی تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے۔ بھائی ذرا ہاتھ کھول کے بیٹھنا، مولا تیری معرفت میں وسعت عطا فرمائے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے دہلیز سیدہ کی جہاں پہ ستارہ اترا۔ جملہ زباں پہ آ رہا ہے لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے ہضم کر لیا میں نے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ستارہ دہلیز سیدہ پہ آ جائے۔ اسد بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اتنا بڑا ستارہ دہلیز سیدہ پہ اترے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے، مجھے بتاؤ جبرائیل کے پروں کی قد و قامت کتنی تھی؟ بولو بولو بولو، زہرا آپ سب سے راضی ہو، پاک بی بی زہرا کسی کا محتاج نہ کرے۔ مجھے بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی قد و قامت کتنی تھی؟ برادران اہل سنت نے بھی اپنی چچا کتابوں میں لکھا جبرائیل کے پر اتنے بڑے تھے کہ ایک پر مشرق سے ٹکراتا تھا، دوسرا پر مغرب سے ٹکراتا تھا۔ جبرائیل کے پر اتنے بڑے تھے، ایک پر مشرق سے ایک پر مغرب سے۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، جبرائیل کے پروں کی قد و قامت بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ابھی نبی اللہ کو کنویں میں پھینکا ہی تھا، آواز توحید آئی، جبرائیل جی رب جلیل، میرے نبی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اس کا بدن پانی سے مس نہ ہو، اپنے پروں پہ اٹھا لے۔ بھائی ساتھ دینا، مولا تجھے سلامت رکھے۔ جبرائیل یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیا، پانی سے بدن مس نہ ہو، اپنے پروں پہ جا کے میرے نبی کو اٹھا لے۔ یوں عرش سے جبرائیل چلا،
یوں کنویں میں یوسف نبی کو پھینکا، ابھی بدن پانی سے مس نہیں ہوا کہ پروں پہ جبرائیل نے اٹھا لیا۔ خود سوچو پر کتنے بلند تھے، خود سوچو وہ پروں پہ کتنی طاقت تھی کہ عرش سے فرش پہ نبی اللہ کو چند لمحوں سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اتنا بڑا ستارہ دہلیز سیدہ پہ کیسے آ سکتا ہے، میں جواب دینے لگا ہوں لالا موسیٰ والو، اتنا بڑا جبرائیل جس دروازے پہ آگے یتیم بن سکتا ہے، مسکین بن سکتا ہے، اسیر بن سکتا ہے، درزی بن سکتا ہے، کیا ستارہ کمی نہیں بن سکتا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو، اتنا بڑا پروں والا جبرائیل علیہ السلام دہلیز سیدہ پہ آ کے پوچھ رہا، بی بی پوچھ رہی ہے کون؟ اپنا عہدہ نہیں بتا رہا، اپنا منصب نہیں بتا رہا، یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں، انا خیاط الحسنین، حسنین کا درزی ہوں۔ بھائی میں جملہ کہنے لگا، حیدر بھائی ایک جملہ کہنے لگا، مومنین اکرام جملہ کہنے لگا، آپ کے حوالے کرنے لگا۔ جبرائیل نے اپنا عہدہ نہیں بتایا کہ میں سید الملائکہ ہوں۔ جبرائیل نے کہا یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں۔ جبرائیل زمانے کو درس دے رہا ہے، زہرا کے دروازے پہ عہدے لے کر نہ آنا، کبھی یتیم بن جانا، کبھی مسکین بن جانا، کبھی بسم اللہ بھائی، بسم اللہ بھائی، تیری زندگی ہو، مولا تجھے سلامت رکھے، پاک بی بی مخدومہ کونین کسی کا محتاج نہ کرے۔ ستوی بھائی بھی ممبر کی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور میرے ذاکر اہل بیت عزت ماں بھائی پیر بھائی کا غلام عباس ستوی صاحب کا ممبر پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے اب اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ عزت زہرا پہ مل کے باجمات باواز بلند صلوات پڑھنے سارے بسم اللہ، بسم اللہ بھائی۔ اب میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، مومنین اکرام، انشاءاللہ مالکوں کے امر سے پھر نوکری ڈیوٹی ہوتی رہے گی۔ جس کی دعا کا نام عباس ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر سیدزادہ۔ کل کا دن جو گزرا ہے وہ جناب ام البنین کی شہادت کے حوالے سے۔ آج میرا ارادہ، میری نوکری کرنے کی جو نیت تھی وہ مکمل جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس حوالے سے یہ میرے بھائی ہیں اسد عباس، حیدر عباس، علی حیدر، لہٰذا اس حوالے سے ایک بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے میں اپنی بات کو بالکل سمیٹنے لگا ہوں۔ جس کی دعا کا نام عباس ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جن کے کپڑے رضوان جنت لے کر آئے اسے حسنین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے دکھے پہلو سے سین کے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اجرک من اللہ، مولا تیری ہائے کو مقدمہ زہرا میں شمار فرما، مولا کسی کمینے کا محتاج نہ کر، مولا تیری ہائے کو زہرا کے مقدمے میں شمار۔ اجرک من اللہ، جن کا جھولا سید الملائکہ جبرائیل ہلائے اسے حسنین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا خود حسین ہلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ جس کی تربیت کا نام عباس ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ کل کی شب کی مناسبت سے اور آج کے دن کی مناسبت سے ستفی بھائی صرف 2 جملے کہہ کے ممبر آپ کے حوالے کرنے لگا۔
جب مولا امیر کائنات سے عقد ہوا نا، بی بی ام البنین کی ڈولی اٹھائی گئی، ابھی دہلیز زہرا پہ پہنچی نہیں، کہا یا علی مجھے ڈولی سے اتارا جائے۔ ڈولی سے اترے، دہلیز زہرا پہ آ کے بی بی ام البنین نے سلام کیا، ادب کیا، سجدہ سلام کر کے اندر تشریف لے کر آئے۔ یا علی زہرا کی اولاد کہاں پہ ہے؟ حسن و حسین اپنے کمرے میں، یا علی ان کو بلائیے۔ بی بی ام البنین نے دونوں شہزادوں کو بلایا۔ میں نے روایات اپنی خود آنکھوں سے پڑھی ہے کہ بی بی نے حسن مولا اور حسین مولا سے کہا دونوں شہزادے اپنی پشت کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ جائیں۔ حسن مولا حسین مولا نے پشت سے پشت کو ملایا۔ بی بی ام البنین نے دونوں شہزادوں کو طواف کرنا شروع کیا۔ 3 چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے بعد حسن اور حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یہ نہ سمجھنا ماں بن کر آئی ہوں، میں تو آپ کی کنیز بن کے آئی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم، میں تو آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا وعدہ کرتی ہوں اللہ نے مجھے اولاد دی، ایسی تربیت کروں گی کہ کتب وفا کے اندر ان کے نام سنہری حروفوں میں نظر آئے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بس مختصر کر رہا ہوں، بہت طویل گفتگو کی طرف نہ جاؤ، بات کو سمیٹنے لگاؤ۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، ہر کوئی محمل پہ سوار ہوا۔ بی بی ام البنین نے مولا عباس کو بلایا، عباس جی میری ماں ام البنین میرے ساتھ روزہ رسول پہ آ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا جو نتیجہ سن کے ابھی سے ہائے کہہ رہے ہو، مومن کا دل ہی قبر حسین ہوتا ہے۔ تربیت بی بی ام البنین بتانے لگا ہوں کہ بی بی نے عباس کو کیسے پروان چڑھایا۔ وفا کی ملکہ نے عباس کو بلا کے کہا قبر رسول پہ آ کے، عباس بتا یہ کس کی قبر ہے؟ اماں نبیوں کے سلطان کی۔ میں کون ہوں؟ اماں میری ماں ام البنین ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، زندگی میں پہلی دفعہ بی بی ام البنین نے عباس کے سامنے سے سر سے چادر کو ہٹایا، چادر کو ہٹا کے کہا عباس ایک ہاتھ رکھ میرے ننگے سر پہ، ایک ہاتھ رکھ قبر رسول پہ، اور وعدہ کر جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہے کوئی زینب کی چادر کی طرف نہ دیکھے۔ رو کے کہا اماں مجھ سے وعدے لے رہی ہو، آقا حسین سے کہنا مجھے لڑنے کی اجازت۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، 28 رجب کو یہ قافلہ چلا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، شب عاشور کی شب آئی، سوکھے ہونٹوں سے حسین بہنوں کو قرآن سنا رہا ہے۔ عجیب دن تھا 10 محرم کا، اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کی سجدے پہ مکمل ہوا۔ ظالم کی 13 ضربیں چل رہی تھی، 70 قدم پہ بہن، 4 قدم پہ بیٹی، قاتل کی منتیں کر کے کہہ رہی تھی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، شہادت حسین کے بعد زینب کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھوں میں رسیاں، کبھی شرابی کا دربار، کبھی بدماشوں کا ہجوم۔ یزید اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اجرکم۔ شام کی رہائی کے بعد، شام کی رہائی کے بعد مدینے سے، کربلا سے ہوتا ہوا یہ قافلہ مدینے میں پہنچا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، منبر چھوڑنے لگا ہوں، جا کر گھر لوگ تشریف فرما ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، جیسے ہی بشیر مہاری نے
جناب ام البنین سے آ کے کہا نا تیرا عباس مارا گیا، چپ کر کے بشیر مہاری کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ وفا کا جملہ سننا، بی بی ام البنین کی سطریں سننا، جیسے ہی کہا نا تیرا عباس مارا گیا، رو کے کہتی ہے میں نے کب پوچھا ہے عباس کو کیا ہوا، مجھے یہ پتا حسین کی کیا حالت ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا کہا حسین مارا گیا، جب بشیر نے کہا نا حسین مارا گیا، بی بی ام البنین نے پوچھا اب بتا میرا عباس کہاں تھا؟ عباس بھی ہو حسین بھی مارا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا، کہا کتنے مارنے والے تھے؟ بشیر مہاری نے کہا لاکھوں مارنے والے تھے۔ رو کے کہتی ہے لاکھوں کجا میرا عباس، حسین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک میرا عباس موجود تھا۔ جیسے ہی کہا نا رو کے بشیر نے کہا تیرے عباس کی مجبوری تھی، جب عباس زین سے زمین پہ آیا اس کے بازو ساتھ نہیں تھے، اس کو حسین کی چپ نے مار دیا، اس کو زینب کی خبر اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا شہادت حسین کے بعد آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور منبر چھوڑنے لگا، منت کر کے کہہ رہا ہوں بڑے آرام سے حیدر بھائی یہ چند سطریں سننا۔ آخری جملہ بی بی ام البنین نے وعدہ کیا میرے اللہ میں علی کی زوجہ ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں میں جب تک زندہ رہوں گی میں اپنے عباس کو نہیں رہوں گی۔ ہائے کہہ دینا، ہائے کہہ دینا، او مولا تیری ہائے مقدمہ زہرا میں شمار فرما۔ میں علی کی زوجہ ہو کے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ ہوں میں عباس کو نہیں رہوں گی، میں زہرا کے بیٹے کو رہوں گی۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا روز حسین کو روتی رہتی، مدینے کی عورتیں آ کے پوچھتی ام البنین تیرے 4 بیٹے مارے گئے، اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں روتی؟ یہ زہرا کے بیٹے حسین کو کیوں روتی ہے؟ رو کے کہا میں اس کو کیوں نہ رو جس کی ماں نہیں ہے، میں زہرا کے بیٹوں کو روں گی کیونکہ اس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا کل کی شب اور آج کا دن جنت البقیع میں آئی، جنت البقیع میں آ کے یوں 4 قبریں بنائی، انگلی کے نشان سے 4 قبریں بنائی، یہ عباس کی قبر، یہ عبداللہ کی قبر، یہ جعفر کی قبر، یہ عمران کی قبر، اپنے 4 بیٹوں کی قبروں کی شبیہ بنائی۔ شبیہ بنا کے کہا یہ نہ سوچنا میں تجھے روں گی، میں تجھے کیوں روں، میں تو زہرا کے بیٹے حسین کا گریہ کروں گی۔ ادھر حسین کی قبر کی شبیہ بنائی، رو رہی تھی، روتے روتے بی بی کل کی شب اور آج کا دن بی بی ام البنین نے کہا میرے اللہ جانے آج میرا دل کیوں کر رہا ہے، میں اپنے عباس کو رو، میں اپنے جعفر کو رو، اس سے پہلے میرے اللہ میری آنکھوں سے عباس کے نام کے آنسو نکلے، میری روح قبض کر لے۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا ادھر عباس کے نام کے آنسو نہیں نکلے کہ بی بی ام البنین کی روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی، ادھر جیسے ہی گری عبداللہ زین العابدین کا بیٹا امام سجاد کے بیٹے نے آ کے نبض پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد کو بتایا بابا دادی جنت البقیع میں دنیا سے پردہ کر گئی۔ سید سجاد مولا کہتے ہیں میں جنت البقیع میں آیا، میں نے کیا دیکھا، کوئی سیاہ برقع والی بیوی، ماتھے پہ موت کی پٹی، ایک ہاتھ پہلو پہ، ام البنین کا سر زانو پہ، رو رو کے کہہ رہی ہے میرے حسین کو رونے والی، میں تیرے عباس کو رونے آئی ہوں۔ سید سجاد نے پوچھا کون؟ آواز آئی میں تیرے